ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله وقال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قيل ومن أبى يا رسول الله قال من أتاني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى۔ سب تعریفیں، بزرگییں، بڑائییں اللہ احکم الحاکمین کے لیے ہیں۔ درود و سلام ہوں ہادی برحق رحمت دو عالم امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم النبیین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر دو جمعوں سے وضاحت کے ساتھ یہ بیان کیا جا رہا ہے اس کائنات میں، اس دنیا میں قیامت تک اگر کسی کی اطاعت، فرما برداری کسی کی بھی فرما برداری کرنی ہے تو کائنات کے امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ احکم الحاکمین یہ فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ۔ مقصد اللہ نے پیغمبر کے بھیجنے کا مقصد بتلا دیا۔ پیغمبر ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ اللہ کے حکم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کر۔ اللہ چاہتا تو یہ بتا دیتا کہ اللہ کے نبی کے بعد کچھ لوگ آئیں گے جن کی اطاعت تم پر واجب ہوگی۔ اگر اللہ چاہتا تو قرآن میں بتا دیتا کہ میرے نبی کے بعد بھی
فلاں فلاں کی اطاعت ہے، بار بار اللہ نے فرمایا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ ایک پیغمبر کی ذات ہی ایسی ہے کہ اس کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ اس کی وجہ بھی بتا دی، وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ اس کائنات میں اور کسی پر وحی نہیں آتی، نہ قیامت تک آئے گی۔ یہ دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج میں نے دین مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور دین اسلام پر میں تم سے راضی ہو گیا ہوں۔ کسی اور ہستی کے بارے میں نہیں آیا، صرف اللہ نے امام الانبیاء سید الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہی یہ وحی نازل فرمائی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک کوئی بات ہی نہیں کرتے تھے جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا تھا، اللہ کا پیغام نہیں آ جاتا تھا۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری سب پر واجب ہے۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری فرما برداری کرو۔ یہ لوگوں نے خود ہی کر لیا ہے کہ میں ابو حنیفہ کو ماننے والا ہوں، میں امام شافعی کو ماننے والا ہوں، میں امام مالک کو ماننے والا ہوں، اور میں احمد بن حنبل کو ماننے والا ہوں۔ میں اس لیے ان کو مانتا ہوں کہ وہ بھی تو رسول اللہ کو مانتے تھے۔ کوئی ایسا فارمولہ، کوئی ایسا حکم اللہ احکم الحاکمین نے قرآن و سنت میں بتایا ہے؟ بلکہ اللہ نے تو یہ تک فرما دیا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے رب کی قسم ہے، اس مسئلے کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی حقیقت کو سمجھیں۔ اللہ نے یہ اصل الاصول بتلایا ہے، پوری کائنات کو بتلایا ہے، ہر شخص کو یہ بتلایا ہے۔ اللہ نے اپنی آپ قسم کھا کے بتلایا ہے، تیرے رب کی قسم ہے، لا یؤمنون، یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے۔ ایمان کی نفی کر دی، ایمان ہے ہی نہیں علم میں، یہاں تک کہ ہر معاملے میں، ہر حکم میں آپ کو اپنا فیصل نہ مان لے، آپ کے حکم کو من و عن دل و جان سے مان نہ لیں۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ۔ پھر دل میں ذرا بھی کجی محسوس نہ کبھی کریں، یار میرا تو خاندانی وجاہت ہے، میرے تو فلاں سلسلے ہیں، میں تو فلاں کو مانتا ہوں۔ جب اللہ کے پیغمبر نبی رحمت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، پھر کوئی اور توجیہ قبول نہیں ہوگی، باقی سب چیزیں مردود ہو جائیں گی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک انداز میں فرمایا تھا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد ومن عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔
من احدث فی دیننا فہو رد، ہر وہ کام مردود ہے جس کو اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. فرمایا لا یؤمنون، یہ مومن ہی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ دل کی گہرائیوں سے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو مان نہ لے اور اپنے دل میں ذرا کبھی بھی محسوس نہ کرے اللہ اکبر، جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا ہے اور دل کی گہرائیوں سے اسے تسلیم کر لیں. جو صحیح واقعہ ہے صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے پھوپھی صاحب تھے، آپ کے بھائی تھے، ان کا اور ایک انصاری کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. جھگڑا کس پر ہوا؟ کھیتوں کو پانی لگانے کے بارے میں. فیصلہ اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کی بات سنی، فیصلہ زبیر کے حق میں کر دیا. انصاری بڑا رنجیدہ ہوا اور یہاں تک کہہ دیا کہ یہ آپ کا پھپھو زاد ہے نا، چھوٹی سی بات نہیں تھی. کائنات کے سردار خاتم النبیین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بات کہنا کہ آپ بے انصاف ہیں، یہ بہت بڑا گناہ تھا. بات کفر تک جا پہنچتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیصلے کو پسند نہ کرنا، اور آج مسلمانوں کا یہی حال ہے. اور آج مسلمانوں کا یہی حال ہے. فیصلے سامنے ہیں، احادیث کھلی ہوئی ہے، متواتر حدیثیں آ رہی ہیں، صحیح حدیث کو چھوڑ کر ضعیف ترین حدیث کی طرف رغبت کرنا، یہ منافقت کی بہت بڑی نشانی ہے. اسلام کو نہ سمجھنا اور مسلمانوں میں اختلاف ڈالنا، مسلمانوں میں مساجد الگ الگ کر دینا، مسلمانوں میں بغض اور کینہ پیدا کرنا اور اللہ کے پیغمبر کے شرعی احکامات کو ترک کر دینا اللہ کے عذاب کو دعوت ہے. آج شاید نہیں، یقیناً ہم تباہی کے دہانے پر کھڑے ہیں. ہم نے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شرعی احادیث کو رد کر دیا ہے. ایک طرف 20 حدیثیں، صحیح ترین روایات، ان کو ترک کر دیا، اور ایک ضعیف ترین روایت کو لے کر اس پر اپنا مذہب کھڑا کر دیا. پھر قیاس اور تغیر و تبدل کرنے کی کوشش، حدیثوں کو بدلنے کی کوشش،
حدیثوں میں تحریف کرنے کی کوشش. اگر انسان سچا ہے تو اس کو تحریف کی کیا ضرورت ہے کہ لفظ ہی بدل دے؟ اگر وہ لفظ وہاں نہیں ہے تو لفظ لگا دے. اور یاد رکھیں، احادیث میں تحریف کرنا، دیدہ دانستہ تحریف کرنا، احادیث کو بدل دینا، قرآن کو بدل دینا، اس سے بڑا گناہ اس کائنات میں اور کوئی نہیں ہے. اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 سال پہلے فرما گئے تھے، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا وہ سمجھ لے کہ میرا ٹھکانہ جہنم میں ہے. خود ہی مطلب نکالتے رہنا، حدیثوں کو بدل دینا، جہاں اس کی جگہ ہے وہاں نہیں کسی اور جگہ پر اس کو رکھ دینا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. احادیث آ رہی ہے تشہد کے وقت، سلام کے وقت، اور اس کو رفع دین پر فٹ کرنا. اور اللہ کے فضل سے وہ 3 حدیثیں متواتر آ رہی ہیں. تم ایسے ہاتھ کیوں مارتے ہو؟ جس طرح گھوڑا تم مارتا ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون اختیار کرو. اب یہ کہہ دیا گیا کہ یہاں سے جی رفع الیدین منسوخ ہو گیا ہے، یا لوگوں کو یہ بتلانا یہ تو شیعہ ایسے کرتے ہیں. کبھی آپ نے مسلم اور بخاری نہیں کھول کے دیکھی؟ کبھی کسی انسان کو یہ فکر لاحق نہیں ہوئی کل قیامت کے دن اتنا بڑا جھوٹ بول کر میں کہاں جاؤں گا؟ اور دوسری ایک ہی صحابی سے 3 روایات آ رہی ہیں کہ تم ایسے ہاتھ کیوں مارتے ہو جیسے گھوڑا تم مارتا ہے. اپنی رانوں پر ہاتھ رکھا کرو اور اپنے بھائی کی طرف منہ کر کے کہا کرو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو برکہ یہ ایک مثال تھی، صحیح حدیث میں موجود ہے. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، حدیث بھی متواتر ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جو سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز ہی نہیں ہے. خود ایمان کر لیے یہ جی جماعت کے ساتھ، اور یہ اکیلے کے لیے ہے اور دوسرا جماعت کے لیے ہے. یہ کہاں سے معنی نکلا ہے بھائی؟ ہم کہتے ہیں کوئی بھی رکعت ہو، کوئی بھی نماز ہو، صحیح حدیث میں موجود ہے کہ فجر کی نماز تھی، لوگوں نے پیچھے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا کون ہے میری نماز کو خراب کرنے والا؟ ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ میں پڑھتا تھا. فرمایا میرے پیچھے کچھ نہ پڑھا کرو مگر سورۃ فاتحہ. اور حدیث مسلم کی آپ نے وہ بھی پڑھی ہوئی ہے. اللہ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، میں نے نماز اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دی ہے. یہ تو صریح دلالت کرتی ہے اس بات پر، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ جواب دیتے ہیں حمدنی عبدی
میرے بندے نے میری تعریفیں کی. پھر بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم. اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنائیں بیان کی. پھر کہتا ہے مالک یوم الدین. اللہ نے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگیاں بیان کی. اور بندہ چپ کر کے کھڑا رہے تو نہ اللہ کی تعریفیں، نہ اللہ کی ثنائیں، نہ اللہ کی بزرگییں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میں یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. وَلِعَبْدِي مَا سَعَالَ، اور میرا بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو وہی دوں گا. اہدنا الصراط المستقیم. وہ بھی اس سے بڑی کوئی دعا ہے اس کائنات میں؟ یہ سورۃ فاتحہ یا اللہ کی تعریفیں ہیں، یا اللہ کی ثنائیں ہیں، یا اللہ کی بلندیاں ہیں، یا بندہ اللہ سے مانگ رہا ہے اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے. ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرے بڑے بڑے انعامات ہوئے ہیں، انبیاء کا راستہ. یا اللہ ان لوگوں کے راستے سے مجھے بچا دے جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہو گئے. کتنا خوبصورت یہ کلام ہے. اور اہل علم نے کہا سورۃ فاتحہ نماز کا دل ہے، نماز کی روح ہے. اگر سورۃ فاتحہ نکال دی جائے تو نماز کچھ بھی نہیں رہتی. نماز کا کوئی مقصد ہی نہیں ہوتا. نہ سری میں پڑھنی ہے نہ جہری میں پڑھنی ہے. فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما. تو حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں فیصلہ کر دیا. انصاری ناراض ہو گیا. یا رسول اللہ آپ نے تو جانبداری کر دی ہے، اپنے رشتہ دار کے حق میں فیصلہ کر دیا. سوچنا بھی محال ہے. کہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں حضرت اسامہ کو لوگ بار بار جا کر کہنے لگے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس عورت کی سفارش کر دیجئے، یہ بڑی شریف اور اونچے گھرانے کی عورت ہے، چوری کی ہے، اس کو ایک دفعہ معاف کر دیا جائے. اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت اسامہ بن زید کو بڑے محبوب رکھتے تھے، فرمایا اسامہ اتشفع فی حد من حدود اللہ. اسامہ تو اللہ کی حدوں میں مجھ سے سفارش کر رہا ہے. اللہ کی قسم ہے اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بھی چوری کرتی تو میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیتا. یہ عدل و انصاف تھا. یہ وہ مدینہ کی ریاست تھی جہاں دغا ہو، جہاں فراڈ ہو، چوری ہو، ڈاکے ڈالے جائیں، اس کو ہم مدینہ کی ریاست کہتے ہیں. قائم تو کر کے دکھا دو، ہم تمہارے متی بن جائیں گے. وہ بھائی جو شخص اپنے وجود پر اسلام کو نافذ نہیں کر سکتا، کبھی آپ اس سے تصور کر سکتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست قائم کر دے گا؟ اور جو قوانین آج بن رہے ہیں اسے شرم آتی ہے کہ اس ملک میں ایک دو جانیں نہیں، مسلمانوں نے لاکھوں جانیں قربان کی. خون اور آگ کے سمندر پار کر کے آئے. جب آپ ابھی بھی کئی بزرگوں کی داستانیں سنیں تو بے اختیار آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں. یار مسلمانوں نے گئے گزرے ہمارے جیسے مسلمانوں نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. لاشوں کے ڈھیر میں، خون میں لت پت لاشوں میں چھپ گئے.
ہم نے پاکستان کی قیمت بڑی ادا کی ہے. یہ ملک ہمیں بڑا عزیز ہے. یہ ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس بنیاد پر بنا تھا. افسوس اب چور اور چکوں کے ہاتھ میں آ گیا ہے. ہمیں کہتے تم نہ بات کرو، مسجد میں یہ بات نہیں اچھی لگتی. خیال استو محال استو جنون. اسلامی ریاست مسجد نبوی میں قائم ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی تھی. فیصلے سارے مسجد سے ہوتے تھے پوری اسلامی ریاست کے. آج ہم دین سے بڑا دور چلے گئے ہیں. اللہ نے یہ فیصلہ نازل کر دیا، سن لو، جو کائنات کے امام کی بات نہیں مانے گا وہ مومن نہیں ہے. دوسری بھی آپ جانتے ہیں، ایک اور روایت بھی بیان کی جاتی ہے، اگرچہ وہ صحیح نہیں ہے، صحیح یہی ہے، لیکن صرف آپ کو تھوڑا سا بتلانے کے لیے کہ وہ ایک منافق اور ایک مسلمان کا فیصلہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گیا، یہودی کا اور مسلمان کا. آپ نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا. اس مسلمان نے، جو مسلمان سمجھتا تھا اپنے آپ کو، اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح فیصلہ نہیں کیا، چلو ابو بکر کے پاس چلتے ہیں. ابو بکر صدیق نے بھی وہی فیصلہ کیا جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا. اس نے سوچا حضرت عمر مسلمانوں کے بڑے خیر خواہ ہیں، میں ان کی عدالت میں فیصلہ لے جاتا ہوں. وہاں بھی کھڑا نہ ہوا اور حضرت عمر کی عدالت میں فیصلہ لے گیا. اور یہودی نے کہہ دیا کہ پہلے اللہ کے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا ہے، ابو بکر صدیق نے بھی میرے حق میں فیصلہ کیا ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے اچھا تم دونوں بیٹھو، میں بھی فیصلہ کر دیتا ہوں تمہارا. تلوار لائے اور اس منافق کا سر قلم کر دیا. فرمایا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کی گردن تن سے الگ کر دی جائے، یہی فیصلہ ہے. اگرچہ یہ روایت صحیح نہیں ہے، صحیح وہی ہے حضرت زبیر والی رضی اللہ تعالی عنہ جو انہوں نے فیصلہ کیا تھا. اللہ اکبر. اسی لیے آپ نے فرمایا میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل ہوگی الا من ابا، مگر جس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا. قیل ومن ابا یا رسول اللہ. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کو ہے دنیا میں ایسا مسلمان جو آپ کے فیصلے کا انکار کرے گا، جو آپ کی نافرمانی کرے گا؟ فرمایا من اتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. جس نے میری بات کو مان لیا وہی جنت میں داخل ہوگا، اور جس نے میرے فیصلے کو نہ مانا اسی نے میری نافرمانی کی ہے. یہ آپ کی اطاعت، آپ کی فرما برداری، آپ کے ہر حکم کو دل و جان سے ماننا، آپ کے احکامات کی تلاش کرنا، جہاں سے قرآن و سنت کا فیصلہ مل جائے اس کو دل کی گہرائیوں سے قبول کر لینا، اور آپ کے فیصلے کے بارے میں کبھی دل میں کجی محسوس نہ کرنا، یہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری. اور میں ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوۃ الایمان، جس میں 3 چیزیں پائی گئیں اس نے ایمان کی حلاوت کا مزہ پا لیا. ایمان کی تکمیل اسی سے ہوتی ہے، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہ.
اللہ اور اس کے رسول کی محبت ساری کائنات سے اس کے دل میں زیادہ ہو. یہ ایمان کی نشانی ہے. اس شخص نے ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ لیا. دوسرا شخص من یحب المرء لا یحبہ الا للہ، جو کسی انسان سے صرف اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہے، کوئی اس سے صلہ نہیں لینا چاہتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، اپنی غرض کے لیے نہیں کیا. اللہ اور اس کے رسول کی محبت کہ یہ نیک شخص ہے، یہ ایمان والا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں. یحب المرء لا یحبہ الا للہ. اور تیسرا شخص وہ ہے جو اسلام لے آئے اور پھر کفر میں واپس چلا جائے. وہ شخص بھی، اس نے بھی ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ لیا. ان یکرہ ان یعود فی الکفر کما یکرہ ان یقذف فی النار. آگ میں جانا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا دین کو چھوڑنا اتنا ہی ناپسند کرے جتنا آگ میں گرنا ناپسند کرتا ہے. تو یہ ایمان کی نشانی ہے. یہ وہ شخص ہے جس نے ایمان کی حلاوت کا مزہ چکھ لیا. اسی لیے اللہ اکرم الحاکمین نے فرمایا وما كان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد کے لیے اور کسی مومن عورت کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے، اس کے یہ لائق ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ کر دے تو وہ کہہ دے کہ مجھے یہ فیصلہ پسند نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام